بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان زیر. آپ کو اسپورٹس آن میں ویلکم کہتا ہوں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو جی سب کو. اور کل بڑے جوش و خروش سے منائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہے ہم نے، اور یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس کے ساتھ اگر اسپورٹس کے حوالے سے بات کریں جی ہم، تو پاکستان ہاکی جو ہے ہماری نیشنل گیم، بٹ اس کا جو ڈکلائن ہے وہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے. کئی فیکٹر ہیں، اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں جی. فائنینشیلز نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ کے رول کے اوپر بات کی جاتی ہے، گورنمنٹ کی پرائورٹی کے اوپر بات کی جاتی ہے، لڑکوں کے ٹیلنٹ کے اوپر بات کی جاتی ہے. بٹ یہ سارے فیکٹرز کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی جو ڈکلائن کی ریزن، ہم ون سپورٹ نیشن ہو چکے ہیں کہ صرف اور صرف جو پرائورٹی ہے وہ کرکٹ کی طرف چلی گئی ہے. باقی ارشد ندیم کی پرفارمنس ہم کی بات کرتے ہیں، کسی اور سپورٹس میں دیکھتے ہیں، جو ڈکلائن کے سارے یہ فیکٹر ہمیں سامنے نظر آتے ہیں. بٹ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلیئر ون آف اچھا پرفارم کرتے ہیں، تو گورنمنٹ اس پہ یا ہم میڈیا بھی اس پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں. آج اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے جی، ایشین چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے اور دوسرے تمام افیئر کے حوالے سے. آج ہمارے جو گیسٹ ہیں بڑے پریسٹیجیس ہیں. سب سے پہلے بات کریں تو عمران رسول صاحب جوائن کر چکے. السلام علیکم عمران بھائی. جی وعلیکم اور ان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جی عمران بٹ صاحب. السلام علیکم عمران بھائی. السلام عمران بھائی اگر ڈسکشن کریں تو بڑی انفارچونیٹ ہے ہمارے لیے، بڑا سیڈ ہے کہ اتنا پرائڈ، 4 دفعہ کے ہم ورلڈ چیمپئن اور اتنی زبردست پرفارمنسز، بٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سیمی فائنل یا فائنل تک آ کے محدود ہو کے رہ گئے. جی. یہ کیا سارے ایسے فیکٹر ہیں کہ پاکستان سیمی فائنل اور فائنل سے آگے نہیں جا پا رہا؟ چلے اولمپکس کی بات کریں، ورلڈ کپ کی بات کریں، یہ ہم سیپریٹ ڈسکشن کریں گے کہ ہم کوئی ایونٹ کے پارٹیسپیشن میں بھی اب ہمارے لیے مسئلے آنا شروع ہو گئے ہیں. جی. اگر ہم اسپیسیفکلی پہلے ایشین چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے بات کریں تو آپ یہ ڈکلائن کی کیا ریزن سمجھتے ہیں کہ ہم اب چائنا سے اب ہار رہے ہیں؟ اگر گروپ سٹیجز کی بات کریں تو 5-2 سے ہم بڑا شاندار 5-1 سے جیتے، اور اب جب مین میچ آیا سیمی فائنل تو ہم ہار گئے. پہلے آپ پلیز بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چور صاحب پہلے تو سب سے میں شکریہ ادا کروں گا، آپ نے انوائٹ کیا اپنے شو میں. اور جیسے کہ آپ نے بات کی بھی 12 ربیع الاول کے سلسلے سے، تو میں بھی بات یہیں سے جو ہے وہ مبارک ہستی جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو سینگ سے میں شروع کروں گا، ایک واقعے سے کہ یہ ڈکلائن سارا کیوں آ رہا ہے. کیونکہ یہ اکیلا ہمیں صرف ایز اے قوم یہ نہیں دیکھنا کرکٹ میں جو ہے وہ ڈکلائن نظر آ رہا ہے، ہاکی میں ڈکلائن ہے، پوری سپورٹس میں ڈکلائن ہے، سارے شعبے ڈکلائن کا شکار ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے؟ میں ایک واقعہ ابھی آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے کے گئیں تو کہ بھی مجھے ایک کوئی لونڈی یا غلام چاہیے کام کرنے کے لیے. ہاتھ میں میرے چکی پیس پیس کے جو ہے وہ زخم بن جاتے ہیں، اور پانی اٹھا اٹھا کے مشکیزیں میرے یہاں پہ نشان بن گئے ہیں. تو وہ محفل میں کسی وجہ سے لوگ بیٹھے تھے تو وہ گھر واپس آ گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کو تشریف لائے اور پیچھے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، آپ نے بات کرنا تھی کیوں بات نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے تھک جاتی ہوں تو مجھے کوئی غلام چاہیے، کوئی لونڈی چاہیے گھر میں کام کرنے کے لیے. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، میں اس میں تھوڑی سی میرٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جو بدر کے شہداء ہیں نا، ان کے بچے جو یتیم ہوئے ہیں، آپ سے زیادہ بھی ان کا حق بنتا ہے کہ یہ چیزیں ان کو دی جائیں. آپ یہ دیکھیں وجہ کائنات کی بیٹی ہیں اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا حق ہے. اور اگر ہم اپنے گریبان میں دیکھیں ایز اے ہم جب کوچز کی سلیکشن دیکھتے ہیں، ہم فیڈریشن سے شروع ہو جائیں، اوپر سے پریزیڈنٹ یا سیکٹری سلیکٹ کرتے ہیں، نیچے آ جائیں کوچز سلیکٹ کرتے ہیں، اور نیچے پھر اس سے جو بچے سلیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر صوبائیت غالب آئی ہوئی ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر؟ کیا ہمارے ذات برادریاں فرقے؟ آپ یقین کریں کہ پاکستان ہاکی ٹیم میں فرقوں تک کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بھی یہ بچہ اس فرقے سے ہے. حالانکہ یہاں پہ تو کوئی کرسچن ہے، ہندو ہے یا کوئی بھی ہے جو بچہ میرٹ پہ ہے، پاکستانی ہے، پاکستان کی ٹیم سلیکٹ ہو رہی ہے. آپ پاکستانی بچہ اس کو سمجھیں، اس کو جو ہے وہ جو جس کا رائٹ بنتا ہے اس کو لے کر آئیں. اور میری جو سب سے جو مین ریزن مجھے یہ لگتی ہے کہ ہمارے اندر نہ تو دین کی محبت ہے اور نہ ہی اپنے ملک کی محبت ہے. مجھے عمران رسول کو آج پاکستان ہاکی ٹیم کی وجہ سے اگر پہچانا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کا سبز جھنڈا، میں نے اس کے لیے میچز کھیلے، میں پاکستان ٹیم میں آیا، تو مجھے کم از کم یہ ضرور چاہیے کہ جس کی وجہ سے میری پہچان بنی ہے وہاں پہ میں ایمانداری سے فیصلے کروں. بالکل ایسے. میری نظر میں یہ عمران بھائی آپ سے اذلان شاپ کے فائنل کی ہم نے ٹرانسمیشن کی تھی، آپ اور ریحان بھائی تھے، اور میں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں آپ کی اور ریحان بھائی کی گیم سینس کو. اور آپ نے اس ٹائم جاپان سے پرابلی ہمارا فائنل ہو رہا تھا، اور آپ جب اسٹریٹجی بن رہی تھی نا تو آپ دونوں بھائیوں نے کہا کہ پاکستان اب نہیں جیتتا، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پہ اگر میچ آ گیا نا، اور آپ دونوں بھائیوں نے کہا کہ یہ اب پاکستان اب یہ نہیں جیتتا. یہ اب اتنی زیادہ گیم سینس آپ کی ایکس پلیئر کے طور پہ ہے. تو جو ہمارے اتنے پہلے آؤٹ مین تھے، اب طاہر بھائی آئے ہیں، چلے طاہر بھائی کو تو ہم ضرور مارجن دیتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی وہ آئے ہیں. تو یہ کیا ایسی ریزن ہے کہ آپ کو اگر ادھر باہر بیٹھ کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سینیریو اس طرح بن رہا ہے، یہ پرابلم ہے، یہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں،
تو ابھی یہ چیزیں امپروو ہونے کی جائے ہم اسٹیگنٹ ہیں, اسی جگہ پہ کھڑے ہیں, امپروومنٹ نہیں آ رہی. عرفان بھی میں نے 2021 کے اندر پہلی اسائنمنٹ جو ہے نا وہ شروع کی ایکمین کے ساتھ. جب ایکمین آیا اس کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا تو گول کیپرز کی سلیکشن کے اوپر بات ہوئی, تو میں نے ان کو یہ کہا کہ یار میری نظر کے مطابق یہ گول کیپر اس کیلیبر کے نہیں ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ گول کیپر آنے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی, جس طرح عرفان بھی نے بات کی کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی کوٹا سسٹم یا کیا چکر ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن ایز اے ایکس پلیئر مجھے نہیں نظر آیا پاکستان کے لیے کہ کوئی ایک بندہ اس قابل ہے ابھی. ہاں اس میں ٹیلنٹ ہے, اس کو ٹائم دیں. تو میری جو اسیسمنٹ تھی میں اسیسمنٹ کے مطابق بات کی. پھر میں نے رولینڈ کے ساتھ کام کیا, ایون جب میں کھیل رہا تھا تو اس کے ساتھ میں نے رولینڈ کے ساتھ کام کیا. اس کے علاوہ میرا فارنر کوچ تھے ہمارے مشل کے ساتھ کام کیا. یعنی کہ باہر گوروں کے ساتھ کام کرنے کا آپ کو اویئرنیس آ جاتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے یا اسیس کیوں نہیں کرتے. تو جب میں نے آپ سے یہ بات کی تھی تو میں نے اس بیسس بھی کی تھی کیونکہ میں نے ٹریننگ کروائی ہوئی ہے اور مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ شوٹ آؤٹ کے اوپر نہیں کسی پاکستان کو نہیں یہ اسٹیبل کر سکتا, اور آپ کے سامنے وہی ہوا. میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ بھی کہا تھا کہ جو آپ کے شوٹرز ہیں وہ بھی اس کیپیسٹی کے نہیں ہیں, آپ کا جو گول کیپر ہے وہ بھی اس کیپیسٹی کا نہیں ہے, اور ایٹ دی اینڈ ریزلٹ یہی ملا. اور آپ نے اس ٹائم جب بات کی تھی تو مجھے اسٹل آئی ریکال دیٹ کہ وہ گول کیپر کے بڑے ہمارے لیپسز تھے اس کے اندر, بالکل, اور اس کی جو موومنٹ تھی اور وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہا تھا. تو کیا ود دا پیسج آف ٹائم کہ جب بھی شوٹ آؤٹ پہ میچ آ رہا ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان تو جیت ہی نہیں سکتا, تو اس کی کیا آپ کو پریپریشن نہیں ہو رہی یا کوئی ہم امپروو کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ پہلے آپ بتائیے پھر آپ سے پوچھتا ہوں. میرا یہی پوائنٹ ہے. ابھی آپ ایشین چیمپئنز ٹرافی میں چائنا سے ہارے, ٹھیک ہے, آپ کے شوٹرز نے ایک گول سکور نہیں کیا, ٹھیک ہے, آپ کے گول کیپر نے چلے 2 اٹیمپٹ روکی, ٹھیک ہے, اس نے آپ کو ایک انرجی دی 2 روک کے, لیکن اوبیسلی آپ ایک چیز فائنل ہارے جاپان سے, آپ نے اس کے اوپر سوچا ہی نہیں دوبارہ. اور چائنا آپ کے پراپر ورکنگ کر کے آیا ہوا تھا, پراپر ورک کر کے آیا ہوا تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوچز پینل جو کام کر رہا ہے, ایون آپ کو کیمپ میں ٹائم ملتا ہے, کیمپس میں آپ کا ایک پورشن ہوتا ہے شوٹ آؤٹس کے اوپر, دیکھیں جب آپ رائٹ مین نہیں رکھیں گے فار دا رائٹ جاب تو آپ کو پرابلم ہوں گی. اچھا یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کئی سینئر پلیئر کو چانس ہی نہیں دیا گیا, انہوں نے لگایا نہیں, اس حوالے سے اگر آپ مجھے یہ پتہ چلا ہے, کچھ بچوں سے بات ہوئی میری, تو یہ پتہ چلا کہ جو کیمپ میں لوگ ٹریننگ کر رہے تھے, جن کو یہ اسپیشلی ٹریننگ کروائی گئی تھی, ان بچوں کو چانس نہیں دیا گیا. کچھ وہاں پہ چینجز آئی ہیں, چلو انہوں نے آن دا فیلڈ جو بہتر سمجھا انہوں نے فیصلہ کیا, لیکن آپ دیکھیں اس سے پچھلے ٹورنامنٹ میں بھی آپ وہاں پہ جا کے اگر پلنٹی شوٹ آؤٹس پہ اگر ہار رہے ہیں تو آپ کو اس پہ زیادہ ورک کرنا چاہیے. اور انہوں نے جو عمران بھائی نے کہا ہے کہ بھی اس کے لیے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, تو اس طرح کے لوگ آپ دیکھیں نا, جب تک آپ کے پاس گول کیپر جا رہے ہیں ان کے پاس گول کیپنگ کوچ ہی نہیں ہے. آپ جو اگر آپ نے آپ کے جو زیادہ, کیونکہ یہ سارا کام مجھے یاد ہے جب یہ نیا پلنٹی شوٹ آؤٹس آئے تو میں نے پہلے ایک دفعہ میں باہر تھا, میں ٹریننگ کے لیے اندر آیا گراؤنڈ میں, شہباز سینئر صاحب اس وقت آن دا فیلڈ کھیل رہے تھے, تو میں نے ان کو دیکھا وہ گول کیپر کے ساتھ ٹریننگ کر رہے تھے. اچھا, تو شہباز بھائی جتنا مطلب کہ ڈاج کرنا, سپیڈ, یہ وہ, آپ اس طرح کے اسکلفل لوگ بھی پہچاننے ضروری ہیں کہ کس بچے میں کیا کیپیسٹی ہے, کیا کیپیبلٹی ہے, کہ آپ اس کو جو ہے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ انجیکٹ کریں اور تاکہ وہ پورا رزلٹ دیں. میرے خیال سے یہاں پہ کچھ ضرور کمی آپ آئی نے ہے. ابھی ذکر کیا نا کہ وہ کیوں نہیں گئے, ایک اور کوسچن یہ آتا ہے کہ یہ سیکرٹری صاحب اور یہ پریزیڈنٹ صاحب کیوں جاتے ہیں, یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا اور ریحان بھائی نے کہا نا کہ وہ میٹرس انہوں نے لے لیا, بچوں کا چھین لیا اور اپنے روم ان کا لے لیا, ایون میٹرس بھی نہیں دیا. تو یہ ویسے کیا ریزن ہے عمران بھائی, کیوں جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی دنیا کا پریزیڈنٹ اور سیکرٹری آپ کو ٹریول کرتے نظر نہیں آئے گا. دیکھیں پریزیڈنٹ اور سیکرٹری وہاں پہ امپورٹنٹ کام کری جاتے جہاں پہ انہوں نے دوسرے ملکوں سے سیریز رکھنی ہوتی ہے. آپ نہ کسی کے ساتھ سیریز پلان کر کے آتے ہیں, آپ جاتے ہیں جا کے باہر بیٹھ کے اینک لگا کے آرام سے میچ دیکھتے ہیں. ایون آپ اس کے بہتر ہے کہ اگر جو پریزیڈنٹ ڈیلی الاؤنس لے رہا ہے ڈبل, اس سے بہتر ہے کہ آپ 2 پلیئر ایکسٹرا لے جائیں. جی پاکستان کو جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ گول کیپر کوچ لے جائیں یا وہ لے جائیں, وہ دیکھیں گول کیپر کوچ نہیں جائے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے عرفان بھائی, آپ کے گول کیپر اسٹرگل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گول کیپر کھیلے گا تو ٹیم جیتے گی, ٹھیک ہے. اگر گول کیپر کوچ نہیں ہوگا, ڈیفینس آپ کی شارٹ کارنر ڈیفینس اس پورے ٹورنامنٹ کے اندر نظر ہی کہیں نہیں آئی, ٹھیک ہے. اس لیے نظر نہیں آئی آپ کے پاس گول کیپر پلانر ہی کوئی نہیں تھا کہ وہ بتاتا کہ ڈیفینس آرگنائز کس طرح کرنی ہے. گول کیپر ینگ ہے, اس گول کیپر کو ٹائم چاہیے. آپ کے دونوں گول کیپرز کی سلیکشن اچھی نہیں ہے. میں آج آپ کے پروگرام میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ جب یہ گول کیپرز انٹرنیشنل لیول میں یا ٹاپ 10 ٹیمز کے اگینسٹ کھیلنے جائیں گے تو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ 4 سے 5 گولوں سے نیچے نہیں آئیں گے, اس سے اوپر جا سکتے ہیں. ان گول کیپرز کو ٹائم چاہیے. آپ کے پاس پول آف گول کیپرز ہی نہیں ہے, آپ بناتے ہی نہیں ہیں. ٹیلنٹ پاکستان کے اندر بہت ہے. میں آپ کو جینوئنلی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں
کوئی بھی ٹیلنٹ ہنٹ کروں تو میں آپ کو پاکستان کے 10 سے 11 گول کیپر لا کے کھڑے کر دوں جو کہ کوالٹی گول کیپر تو ہوں گے. طاہر بھائی آ گئے ہیں, طاہر بھائی سے آپ کریں بات. طاہر بھائی کو آپ بتائیں. دیکھیں مجھے انہوں نے پہلے بھی فیڈریشن نے کہا تھا کام کرنے کے لیے, میں نے ریفیوز اس لیے کیا تھا جب میری مطابق کام نہیں ہونا تو میں اپنی ذمہ داری کیوں لوں. اب میں رسپانسبلٹی لے رہا ہوں نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ گول کیپر مجھے نہیں چاہیے, میں اس گول کیپر کو لے کے آنا چاہتا ہوں, تو میری رسپانسبلٹی ہے نا, میں نے رزلٹ دینا ہے, آپ مجھے ٹائم دیں, میں آپ کو گول کیپر بنا کے دوں گا. پاکستان, مجھے طاہر بھائی کی ایک چیز اچھی لگی اس ٹورنامنٹ کے اندر کہ انہوں نے گول کیپرز کو سوئچ کر کے کھلایا. اچھا, کہ کوارٹر ایک اس کو کھلا دیا, ایک اس کو کھلا دیا. وہ چیز اچھی ہے کہ دیکھیں اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ ایک گول کیپر بینچ پہ رہے گا اور بینچ سے اپنا کیریئر ختم کر کے چلا جائے. کیوں؟ آپ کے پاس ایک گول کیپر دو ہونے چاہیے. کسی بھی گول کیپر کو آف ڈے ہو سکتا ہے, کوئی بھی انجری ہو سکتی ہے آپ کو. تو میں اب وہی بات کر رہا ہوں کہ طاہر بھائی میرے خیال سے تو آگے ایک چیز مجھے وہ دیکھ ہنسی ہے, میں نام نہیں لوں گا اور مجھے اچھا نہیں لگتا کسی پلیئر کا نام لینا یا ہائی لائٹ کرنا. ایک پلیئر آپ نے 2018 میں جب میں ورلڈ کپ کے بعد ریٹائرمنٹ دی, وہ پلیئر بھی غائب ہو گیا, ڈیفینڈر. آپ نے 5 سال بعد وہ ڈیفینڈر کو ٹیم میں لے لیا. ایک ڈریگ فلکر ضائع کر دیا آپ نے, جو ارباز ینگ لڑکا ہے, ٹھیک ہے, میں نے اس کو ڈریگ فلک مارتے ہوئے دیکھا ہوا ہے, آپ کے سلطان اذلان شاہ کے اوپر وہ تھا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو نکال کے ایک وہ فل بیک لے لیا جو 5 سال بعد ٹیم میں آ رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے آگے کی طرف جانا ہے یا پیچھے کی طرف آنا ہے. اچھا, کوشش کریں گے آج سارے پہلو پہ بات کریں. طاہر بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہم ایک دفعہ کرتے ہیں گورا کوچ لے کے آتے ہیں, ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اپنا لوکل ہے. گورا آتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ فیوریٹزم یا نیپوٹزم میں نہیں جاتا, ہمارا لوکل ضرور جاتا ہے, یہ باعث اور ان باعث کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. کرکٹ میں بھی سم ہو ایسا ہی ہے, اور یہ ٹریڈیشن اب میں دیکھ رہا ہوں وہ 3 ڈیکیڈ تو مجھے ہو گئے ہیں اسپورٹس کو فالو کرتے ہوئے, یہ ایسے ہی چل رہا ہے. تو اب دوبارہ ہم آئے اور ریزن یہی بتائی گئی کہ شاید پیسے نہیں ہیں اس کو دینے کے لیے, تو طاہر بھائی چلے کم پیسوں میں کام کر دیں گے. تو آپ بتائیے یہ ڈیسیژن کیسا ہے طاہر زمان کا کوچنگ کرنا, کیونکہ اوبیسلی ایجپٹ کی اور عمان کی کوچنگ کر کے آئے ہیں وہ. دیکھیں جی طاہر بھائی, میں تو بچپن سے ان کو, میرے وہ ہیرو ہیں, میں نے ان کو جو ہمیشہ دیکھا اور ابھی تک یعنی میں اگر یہاں پہ ہوں تو میں ان کو ایسے دیکھتا ہوں کہ وہ اتنے بڑے ہیرو ہیں. نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھے کوچ ہیں, بڑے اچھے ٹرینر ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اب ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ نے نیچے کوچز کیوں تیار نہیں کیے. میں یہ بھی سمجھوں گا, پھر میری وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ ایشین ہاکی فیڈریشن میں چلے جائیں یا انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن تک چلے جائیں, وہاں پہ ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ کیوں کوچز تیار نہیں کر رہے. پوری دنیا سے کوچز آ رہے ہیں, ہمارے صرف چند لوگ ہی کیوں ہیں جو ہر کوچز جو ہے وہ جا کے وہ چند مخصوص جو ہیں وہ کورسز کرتے ہیں. آپ کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہاں پہ دیکھیں نا جی, اگر میں نے ٹوبا ٹیکسنگ میں اکیڈمی بنائی ہے, وہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں, آپ وہاں سے کسی کوچ سے آج تک مجھ سے کسی نے کیوں نہیں رابطہ کیا؟ حالانکہ میں نے انگلینڈ سے کوچنگ کورسز کیے ہیں میں نے, لیکن یہاں پہ مجھ سے کسی نے کیوں رابطہ نہیں کیا کہ بھائی ہمارے ملک کی ہاکی بہتری ہو, کہ ایشین ہاکی فیڈریشن میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چند مخصوص کوچز کو کیوں پک کرتے ہیں, انہیں کو کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ کورس کر لیں یا ایسے کر لیں. تو اس لیے میرے خیال سے اگر پاکستان کی کسی کو فکر ہے, طاہر بھائی بہت اچھے ہیں, ہمارے دیکھیں ابھی نئے انہوں نے جوائن کیا ہے, تو ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ اس ٹیم کو لے کے بہت اوپر تک جائیں. جس طرح انہوں نے اپنی خدمات سے پاکستان ہاکی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوایا, بڑی قربانیاں ان کی ہیں, لیکن ابھی بھی یہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک باپ کی طرح صحیح فیصلے کرتے ہوئے, جیسے ایک باپ سے بچے پوچھتے ہیں نا بابا آپ کو کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں, تو ماں باپ کہتے ہیں جی مجھے یہ بھی پیارا, یہ بھی پیارا, سب بہن بھائی مجھے ایک ہی طرح کے ہیں. تو میرے خیال سے جب یہ چیزیں آئیں گی نا, ایک باپ کی طرح سوچا جائے گا کہ یہ بچے سارے میرے ہیں, چاہے وہ سندھ کے ہیں, چاہے وہ پنجاب کے ہیں, لاہور کے ہیں یا گوجرا کے ہیں, اور یہ کسی مجھے پرواہ کہ یہ کون سی برادری سے ہیں, کون سے فرقے سے ہیں, کون سے صوبے سے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ طاہر بھائی کو عزت اللہ پاک دیں گے انشاءاللہ. آپ عمران بھائی سینئر کو بھی جانتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کھیلے ہیں, انڈر کھیلے ہیں, اور ابھی آپ ان بچوں کو بھی جانتے ہیں, آپ مڈل جنریشن میں ہیں, تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ایک گیپ کافی بڑا ہونا شروع ہو گیا, اور یہ جو نیپوٹزم والا مسئلہ نا, یہ ہماری سوسائٹی کا پارٹ بن گیا, بڑا سویر قسم کا یہ پرابلم ہے. ہم فیملیز میں دیکھیں, ایون آفسز کے اندر دیکھیں, اور یہ اداروں کے اندر تو بڑا یہ کام سی بات ہوگی. اب طاہر بھائی کا بھی آپ بتائیے, ان کو آپ ایسے کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ کوچ میں جس طرح انہوں نے, عمران بھائی نے کہا کہ یہ منٹور بھی ہوتے ہیں اور ایک فادر فگر کا رول ہوتا ہے, اور دوسرا آپ کی کوچنگ کی, کیونکہ ماڈرن ڈے کی ہاکی جو ہے نا وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہو گئی ہے, سائنٹیفک ہم جیسے بات کرتے ہیں وہ ہو چکی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹیشن تمام کروا پائیں گے؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ طاہر بھائی کی, یہ میں نے انڈر کوچنگ طاہر بھائی کھیلے میں, ہم لوگ ان کی کوچنگ میں ہم لوگ 2013 کا ایشین چیمپئنز ٹرافی بھی جیتے تھے جب کاکا مگورا جاپان میں ہوئی تھی. اور دیکھیں ان کی جو جسے کہتے ہیں کہ صلاحیت, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ایز اے ٹرینر آؤٹ کلاس, ایز اے ڈسپلن ٹیم میں لے کے آنا آؤٹ کلاس. کچھ چیزیں ہمارے جو ہے نا وہ ایک ٹیگ ہو جاتی ہیں چیزیں کہ جی آپ تھوڑا سا ان چیزوں پہ باعث ہو گئے, آپ تھوڑا سا ان چیزوں پہ فیورٹزم لے گئے, وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں. میرے خیال سے طاہر بھائی کو جو پاس کے جو ایکسپیرینس ہے ان سے انہوں نے کافی زیادہ
سیکھا ہوگا اور وہ چیزوں کو بدلیں گے بھی, اور وہ چیزیں نظر آنی بھی نہیں چاہیے اور نظر آئیں گی بھی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ طاہر بھائی جس طرح کے پروفیشنل ہیں, جو انہوں نے ٹائم گزار لیا ہے یا جو ایکسپیرینس ان کو آ گیا ہے. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ آپ فارنر کوچ کی بھی عمران بھائی سے بات کر رہے تھے کہ جی فارنر کوچ کا آنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. دیکھیں فارنر کوچ کا آنا اس لیے ضروری ہوتا ہے بیچ میں کہ جب وہ آتا ہے نا تو فیوریٹزم ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک 24 لڑکوں کے پول میں ایسا کمپٹیشن ڈال جاتا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ٹیم کے لیے آؤں, میں فائٹ کروں, میں اس پلیئر کو بیٹ کرنے کی کوشش کروں. جو چیز جو ہے نا ٹیم کا انوائرمنٹ بدل دیتی ہے. ٹیم کا انوائرمنٹ بدلنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے پلیئرز کے اندر سیلف کانفیڈنس ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ بلیو کر رہے ہیں کوچز کو خوشامد کرنے کے چکروں میں کہ اگر عرفان بھائی آپ کوچ ہیں آپ کے پاس آئیں گے جی آپ جو کہہ رہے ہیں. جس طرح ایک بات ہے کہ اگر آپ کوئی صحیح سوال کوچ سے کرتے ہیں, اگر وہ برا بھی مناتا ہے نا تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے, بالکل کہ آپ کو کوچ کی اسکل پتہ چلے گی آیا وہ اس کا جواب دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک کرائٹیریا بن گیا ہے کہ جب لوکل کوچ آتا ہے ہمارا تو ہم اس کو لیتے جسٹ فار گرانٹیڈ. ٹھیک ہے, جسٹ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہم, اسے سوال ہی نہیں کرتے. پائن تجھے ٹھیک کہہ رہے ہو, پائن تجھے ٹھیک کہہ رہے ہو. خوش رہیں گے نا پائن, سوال نہیں کرو گے. میں یہاں پہ تھوڑی سی چیز ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے جو میں نے ایکسپیرینس کیا. میں جونیئر ایشیا کپ کھیلنے کے لیے گیا جب جونیئر ٹیم میں تھا, تو اب مجھے میرے کیمپ کے اندر کو 27 شارٹ کارنر پہ گول تھے. میں سہیل باز کے ساتھ ٹریننگ کرتا رہا ہوں, تو اس میں مین میرے اوپر ایک چیز ذمہ داری تھی. اب پتہ نہیں کہیں سے کسی کے کان میں پہنچتی بات کسی کوچ کے بات کان میں ڈالی گئی, اور مجھے یقین کریں ٹیم سے ادھر ہی نیچے بٹھا کے نا ایک لڑکا جو ہے وہ کمپیٹنٹ بھی نہیں تھا, نہ وہ میرٹ پہ تھا, اس کو کھلانا شروع کر دیا اور ہماری ٹیم 5ویں نمبر پہ آئی. اچھا پھر سینئر ٹیم میں آ جائیں. سینئر ٹیم میں کھیل رہا تھا تو آلٹمینس جب پہلی دفعہ آئے تو انہوں نے مجھے کہا آ کے نا مجھے ایک سائڈ پہ لے کے گئے, کہتے کہ نا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری پرفارمنس سارے کیمپ میں سے سب میں سے زیادہ تیز سے آپ اوپر آ رہے ہو, جبکہ آپ کی فائل کے اوپر لکھا ہوا ہے یو آر یوزلیس, آپ کی کوئی ترقی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب مجھے ایک دفعہ ٹیم اچھا مجھے نا ایک دفعہ کوچ نے کمرے میں بلایا, اس نے کہا جناب آپ نے نا کپتان کے ساتھ نہیں گھومنا پھرنا. میں نے کہا جی اس کی کیا وجہ؟ اس نے کہا بس ہم نے کہہ دیا نہیں پھرنا. میں نے کہا جی میرا اتنا وہ سینئر ہے, کپتان ہے, میری اتنی فیور کرتا ہے, میں کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں میں بل دینے کی کوشش کرتا ہوں, وہ دیتا نہیں, مجھ سے ویسے ہی بڑی شفقت کرتا ہے, شروع سے کیمپ میں کٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا بس ہم نے آپ کو کہہ دیا ہے. اچھا میں نے کہا یہ کون سا ایسے ڈرا ڈور ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں وہ روٹین تھی میرا, وہ بھی میرا سینئر تھا, اس کے سامنے میں کہہ سکتا جی تسی بس میرا آپ کے راستے علیحدہ, میں نہیں کہہ سکتا. اور واقعی مجھے ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا. آپ اندازہ کریں, بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے یہ سارے ہمارے کلچر کا. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک اسپورٹس, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ہاکی اور اس کے مسائل کے حوالے سے. عمران بھائی جس طرح بریک سے پہلے ابھی بات کر رہے تھے کہ کوچز کے بھی مسائل, اور دوسرا ایک سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ میں نے انٹرو میں بھی ڈسکشن کی کہ ہم جس طرح ہماری پرائڈ تھی ہاکی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسپورٹس ہی آپ کی ریکگنیشن دنیا میں کرواتی ہے. خاص طور پہ ہم جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر آتے ہیں تو ادھر تو ہمارا ایک ہی سورس تھا, وہ اسپورٹس تھا. ہاکی میں 4 دفعہ کے ورلڈ چیمپئن, 3 دفعہ کے اولمپک چیمپئن, بے تحاشا ٹائٹل. ہم نے انفارچونیٹلی جو اسکواش کے ساتھ کیا, جو ہاکی کے ساتھ کیا, آل دو میرا یہ بھی میں مانتا ہوں کہ جب بھی کسی اسپورٹس سے وکٹریز نکل جاتی ہے نا, وہ اسپورٹس آپ کی فین سے دور ہو جاتی ہے. یہ سب سے پہلا ریزن تو یہ بنتی ہے. بٹ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی ساری پرائورٹی, تمام انٹرسٹ, پیسہ, ڈپارٹمنٹ کے والے سے بات کریں, گورنمنٹ لیول پہ بات کریں, وہ کرکٹ پہ انویسٹ کر دیا, اور باقی تمام جتنی اسپورٹس تھی ان کو ستیلوں والا ہم نے سلوک کرنا شروع کر دیا. آپ ایز اے ہاکی پلیئر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس نیشن کے ساتھ یا ان پلیئرس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ان کو ڈیلی نہ ملنا, ان کو 8-10 منتھ کی سیلری نہ ملنا, ہوٹل جاتے ہیں تو سیکرٹری صاحب روم لے لیتے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب لے لیتے ہیں. تو یہ مسائل کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ مطلب جب آپ ان کو دیں گے کچھ نہیں بچوں کو بچارے, تو وہ کس طرح کر پائیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دیکھیں یہ ابھی سے سلسلہ شروع نہیں ہوا, یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا 2013 کے اینڈ سے. ہم نے چیمپئنز ٹرافی 2014 کی کھیلنی جانی تھی جس میں ہم نے سلور میڈل لے کے آئے تھے 16 سال بعد پاکستان کے لیے. 98 کے بعد ہم لوگ 2014 میں انڈیا کو سیمی فائنل رہا ہے اور جرمنی سے ہم فائنل ہار کے. اس وقت ڈیلی الاؤنسز دینے کے لیے نہیں تھے پیسے, یہی فیڈریشن تھی, یہی سیکرٹری تھے. پریزیڈنٹ چینج ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ اس میں اختر رسول صاحب تھے, ٹھیک ہے, 1 روپیہ دینے کے لیے نہیں تھا. ندیم عمر صاحب ہیں ایسوسیٹ, ندیم ایسوسیٹس والے, وہ آئے کراچی, انہوں نے آ کے کہا کہ ہم ایشین گیمز کا سلور لے کے آئے تھے ان دنوں میں. ہم واپس آئے, انہوں نے آ کے ہمیں کہا کہ جی میں ٹیم کو بھیجوں گا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہم ایک تو انعامی طور پہ رقم دینا چاہتے ہیں کہ پلیئرس کو وہ دیں, اور ہم ان کے ہوٹل وغیرہ اور ہوٹل کا خرچہ ہم کے ڈیلی الاؤنسز ایسا کریں آپ خود ارینج کر لیں, سیکرٹری کو کہا, باقی سب کچھ ہم لوگ کر لیں گے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ندیم عمر کی جو ہماری وکٹری کی پرائز منی تھی
اسی کو ڈیلی الاؤنسز میں کنورٹ کر دیا. ٹھیک ہے, وہی ڈیلی الاؤنسز میں کنورٹ کر کے ٹیم کو چلے گی. اگر وہ ندیم عمر صاحب ہمیں اسپانسر نہ کرتے, آیا پاکستان کے پاس چیمپئنز ٹرافی کا سلور میڈل آتا؟ کبھی بھی نہ آتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان ہاکی کے ساتھ ایک تو ظلم یہ ہوا ہے کہ وہ کمرشلائز نہیں کی گئی. آپ ایک لیگ نہیں کرا سکے اتنی دیر میں. اور اگر آپ نکال کے دیکھیں جو ہم کرپشن کو رو رہے ہیں کہ اتنا پیسہ فیڈریشن کو ملا, کدھر چلا گیا, کہاں گیا, پتہ نہیں چلا, گھوم کے یہی لوگ آ رہے ہیں نا, اس کے علاوہ باہر کا تو کوئی بھی نہیں آیا. تو آپ اس میں سے ایک تھوڑا سا بھی پیسہ نکال کے لیگ نہیں کرا سکے جس سے پلیئرز کو انسینٹیو ملتا, پلیئرز کو سمجھ آتی. دوسری پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے ہاکی کے اندر. خاص طور پہ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کو دیں, کسی اس بندے کو دیں جس نے ہاکی کو اوپر لے کے جانا ہے, جو پیسہ لے کے آئے, الیکشن کے تھرو, میرے خیال سے آگے بندہ ہے اور وہ بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہو جس کا ہاکی سے کوئی تعلق نہ ہو. ایڈمنسٹریشن میں جو ہے نیچے ہاکی نہیں ہونی چاہیے. ہاکی پلیئرز یا اولمپئنز یا انٹرنیشنل وہ گراؤنڈ میں ہونے چاہیے. اپنے سی ویز دیں, سی ویز اپرووڈ ہوں اور ان کو دی جائے. جیسا عرفان ابھی عمران بھی کہہ رہے تھے, آ جا کے وہی آپ کو کوچز نظر آئیں گے, اس کے علاوہ آپ کو کوئی نیا کوچ نظر نہیں آئے گا. وہی آ جائیں گے, وہی کھیلیں گے, وہی ہٹیں گے, پھر وہی آ جائیں گے. یہ کرائٹیریا تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک آپ ایک لا نہیں بنائیں گے. کانسٹیٹیوشن بنے گا, آپ کا اس کا پارٹ بنائیں گے. سی وی جمع کریں, کرکٹ بورڈ میں ایڈ آتی ہے, سی وی جمع کریں. لیکن ادھر بھی اب یہی مسئلہ نا کہ وہ آپ کا ڈمی الیکشنز ہوتے ہیں, پیٹرن چیف پی ایم صاحب ہے, وہ پی ایم صاحب اناؤنس کر دیتے ہیں. وہ پہلے ہوتا تھا پریزیڈنٹ تھا آپ کے پیٹرن چیف, وہ 5 سال ایٹ لیسٹ رہتے. ادھر تو پی ایم ہی 2-3 سال کے بعد چینج ہو جاتا ہے, پھر وہ بندہ پریزیڈنٹ. اچھا دوسرا مسئلہ جو اس میں آپ کوسچن پلیز آپ لے لیجیے, پھر آپ ضرور بتائیے گا. ایک ڈپارٹمنٹ نے نا بڑی لک آفٹر کی بچوں کی, ایون ہاکی کیا ہر سپورٹ کے اندر. اور ہمارا پاکستان کا کلچر یہ ہے کہ ایک انڈیویجول نہیں ہے, وہ پوری فیملی کو رن کرتا ہے. پیرنٹس بھی ساتھ ہمارے فیملی کا پارٹ ہے, اس کو بھی لے کے چلنا ہے, بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے. اگر پلیئر کی گھر کی ذمہ داری ہی اس کو, اور ہمبل بیک گراؤنڈ سے لڑکے آتے ہیں ہمارے ہاکی کے, جن کے بیچاروں کے گھر میں شاید کھانے کا بھی چیزیں نہیں معاملات ہوتے, وہ اگر یہی سوچتا رہے گا کہ میں کھاؤں گا کیسے, میرے بچے کیسے پلیں گے, میں نے اوبر چلانی ہے, بعد میں نے کوئی ریڑی لگانی ہے بیچارے نے, تو وہ ہاکی کیا کھیلے گا. تو ڈپارٹمنٹ نے نا تھوڑا سا لک آفٹر کیا, کئی سال برڈن اٹھایا, بٹ ریسنٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ بھی اب انٹروین نہیں ہو رہے. خاص طور پہ لاسٹ گورنمنٹ نے جب سیک کیے, ڈپارٹمنٹ بند کیے, اب سنا ہے وہ پیسے بھی نہیں دے رہے. آپ پہلے بتائیے, پھر آپ بھی بتائیے گا. جی اس میں جو صاحب ایسا ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ نے واقعی نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ سپورٹ کیا. یہ ابھی سے نہیں سلسلہ جاری. مجھے یاد ہے کہ جمالی صاحب مرحوم, اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور کرے, جب وہ پرائم منسٹر تھے تو مجھے یاد ہے کراچی میں ہم ٹورنامنٹ کھیل رہے تھے, نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی تھی. تو انہوں نے جب آئے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا جی میں نے ہاکی سے جابس کا بین اٹھا دیا. ہم بڑے خوش ہوئے, ہم نے کہا یار زبردست ہو گیا, چلو نوکریاں سیکیور ہو جائیں گی, ہمیں کوئی پکی نوکری مل جائے گی. اس کے بعد دیکھا کہ کوئی نہیں, مہینے گزرتے جا رہے ہیں, سال گزرتے جا رہے ہیں, کوئی نوکری. آپ یہ دیکھیں میرے ساتھ کہ کتنے لڑکے پاکستان چھوڑ کے مجبوراً باہر کے ملکوں میں چلے گئے. میں 13 سال کے بعد انگلینڈ سے واپس آیا. ابھی میں آپ کو ریسنٹلی میں ابھی جو ہے SNGPL ہاکی ٹیم کا کوچ ہوں. 19th منتھ گزر گئے ہیں, بچوں کو سیلریز نہیں ملی. 19 مہینے. آپ یہ بتائیں بیچارہ کیسے اپنا ہاکی کیسے کھیلے گا, اس کا مائنڈ کدھر ڈیویٹ ہوگا. جس نے سبز پرچم والا ایک دفعہ کوٹ پہن لیا جناب اس نے, پھر اس کے بعد اس نے جہازوں میں سفر کر لیا, اس کی عزت محلے میں بن گئی, وہ رشتہ داروں میں بھی اس کی عزت بن گئی. اب وہ بیچارہ کہیں, میں خود ایسے بچوں کو جانتا ہوں, یقین کریں کہ مجھے کئی دفعہ فون آیا کچھ بچوں کو, نے کہا جی کوئی کام, کوئی مزدوری. اور میں نے ایک دفعہ تو میں کہیں سے گزر رہا تھا, انٹرنیشنل پاکستان ہاکی ٹیم کا پلیئر, میں نے خود دیکھا اینٹیں اٹھائی ہوئی تھی اور کہیں مزدوری کر رہا تھا. اللہ اکبر. یہ اس طرح کی سچویشن ہے. یہ جو پریزیڈنٹ, جو سیکٹری جو آتے ہیں, اگر آپ بچوں کو روزگار نہیں دے رہے, اگر آپ بچوں کی جابس نہیں کنفرم کروا رہے, آپ کو بار بار یہ سیٹ کے ساتھ آپ کے چپکتے کیوں ہیں, یہ چھوڑ کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ کہیں کہ بھائی لاسٹ رجیم تھی نا, تو شہباز سینئر صاحب اور خواجہ جنید صاحب میرے شو میں آئے, تو انہوں نے بتایا جی 70 لاکھ کی ہاکی جو ہے نا وہ گرانٹ میں چلی گئی ہے, وہ نہیں آئی. اور پھر کسی نے مجھے بتایا اس ہاکی کی اماؤنٹ کی جگہ پہ کسی وہ جو فیڈریشن کا بندہ تھا اس نے اپنی ہونڈا سیوک گاڑی لے لی ہے. تو جب یہ سوچ ہوگی, اور ریحان بھائی نے اس کا نا مجھے بڑا اچھا پروپوزل دیا میرے شو میں. ریحان بھائی نے کہا عرفان دیکھیں, ہم نے پی ٹی وی بچانا تھا نا, تو بلوں کے اندر 35 روپے ایڈ کر دیے, تو ہم ٹول ٹیکس کے اندر میرا ماننا ہے کہ اس میں ایڈ کر دیں, ہم آپ کے یہ پانی کے بل کے اندر, کسی کی بل کے اندر کر دیں. آپ نے اپنی نیشنل گیم کو بچانا ہے, خدا کسی ایک چیز کو نہیں, اور جس میں آپ کی پوری دنیا میں پہچان کروائی. تو آپ یہ ڈپارٹمنٹ کے رول اور گورنمنٹ کی اتنی نیگلیجنس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جیسے ارشد ندیم کا کریڈٹ لینے پورا پاکستان آ گیا کہ جی ہم نے کیا, وہ بیچارہ
انٹرویو میں روتا رہا, مجھے جیولن نہیں دیا, اور جب کووڈ کا ٹائم آیا تو گھر میں وہ بانس کے ساتھ پریکٹس کرتا تھا, اندازہ لگائیں. ایسے ہی ہے. تو یہ اب اللہ کا, میں تو کہتا ہوں معجزہ ہوا اس کے ساتھ کہ وہ جیت گیا, اس کی محنت کا صلہ, یا اللہ کا معجزہ کرم ہوا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں عرفان بھی بات سمپل سی یہ ہے, ڈپارٹمنٹس کی جہاں تک بات رہی, ڈپارٹمنٹ کا بند ہونا ہاکی کا سب سے بڑا جیسے ڈاؤن فال شروع ہوا ہے, جہاں سے پلیئرس کا پول ہی آنا بند ہو گیا. دیکھیں ڈپارٹمنٹس, ابھی میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں ہوں, میں اپنی ایک جاب فیلڈ کے اوپر پرماننٹ ہے. یہ لاسٹ انڈکشنز تھی ہماری ڈپارٹمنٹس کے اندر, جو ہمارا بیچ 2008-2009 میں آیا تھا, جو 2006 سے شروع ہوا, آگے گیا, پھر بیچ میں جابس آئیں. انفارچونیٹلی میرے خیال سے جو پرائم منسٹر ایکس تھے وہ اسپورٹس مین تھے, ان کو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو پتا پاکستان میں ایک چیز بند ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ اوپن نہیں ہوتا. ابھی پرائم منسٹر آرڈر کر رہا ہے اور بار بار ایک چیز کہہ رہا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. یہ ایک سوال ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ڈپارٹمنٹس اپنی جابس اوپن کریں, اور اس پہ عمل نہیں کر رہے. مجھے میری سمجھ سے باہر ہے, یہاں وہ لیٹر وہاں تک نہیں جا رہے. ڈرتے یہ ہیں, میں سوری انٹرپٹ کروں گا, کہ ڈرتے یہ ہیں کہ نیکسٹ ٹائم اگر وہ دوبارہ آ جائے گی دوسری گورنمنٹ, ہم نے پورا پیسہ انویسٹ کیا ہوگا تو پھر ہمارا سارا اسٹرکچر. دیکھیں وہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ گورنمنٹ خود سیکیور نہیں ہے تو وہ خود یہ دیکھتی ہے کہ آگے کچھ نہ کچھ, لیکن اگر ڈپارٹمنٹس اوپن نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کی ہاکی کا سروائیو کرنا مزید مشکل ہو جائے گا. ابھی چیف آف آرمی اسٹاف نے تو آپ کو ہیلتھ کارڈ بنا دیے جو پلیئرز آپ کے کرنٹلی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیمپ کے اندر خالی 18 پلیئر نہیں ہوتے, باقی پلیئرز بھی ہیں. اگر ان کو انسینٹیوز نہیں ملے گا یا کوئی چیز نہیں ملے گی تو وہ کس طرح, کوئی ماں اپنے بچے کو کہے گی جا کے تم ہاکی کھیلو, کس طرح کھیلے گی وہ؟ اس کو پتا ہے, چلے کرکٹ میں تو لوگ چانس لیتے ہیں کہ یار اگر مرا کے ٹیم میں بھی آ گیا نا تو اس کے بعد اس کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی, وہ 2 سال کے. ہاکی پلیئر اینڈ پہ کیا کما کے نکلتا ہے؟ وہ لیگ کرکٹ بہت آ گئی ہے نا, آپ پاکستان باہر بالکل, ہاکی پلیئر اینڈ پہ کما کے کیا نکلتا ہے؟ صرف اپنا گھر ہی بنا لے تو بڑی بات ہے. لیکن جس طرح کے ڈیلی الاؤنسز کے رفر چل رہے ہیں, پیسے نہیں میرے, وہ انسینٹیو نہیں میرے, مجھے تو وہ بھی نظر نہیں آتا. وہ بھی پلیئرز, ابھی یہ پچھلے دنوں میں سیکرٹری صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ جی 3 پلیئرز ہمارے بھاگ گئے باہر یورپ کے لیے, ٹھیک ہے جی, وہ وہاں سے واپس نہیں آئے. ان سے پہلے یہ تصدیق کریں کہ وہ واپس آئے ہیں, واپس آ کے لیگ میں گئے ہیں, لیگ کھیل رہے ہیں, کیا کریں؟ یہاں پہ آپ ان کو کچھ دے نہیں رہے تو وہاں پہ کوئی اپنا فیوچر ہی بنائیں گے نا, اور تو کچھ نہیں کریں گے. اور جو پلیئر یہاں پہ, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے لیگیں چھوڑی ہیں, عمران بھی نے لیگیں چھوڑی ہوں گی. اس ملک میں اگر آپ لیگیں چھوڑنے کے بعد پاکستان کو ٹائم دیتے ہیں نا, اور اس کے بعد جب آپ کا ڈکلائن شروع ہوتا ہے تو پھر فیڈریشن آپ کو نہیں پوچھتی. اور میرا ماننا یہ کہ جتنا پاکستان کا جھنڈا سجانا, یہ دیز پیپل آر چوزن بائی گاڈ, آپ لوگ ہیں جو سبز ہلالی پرچم سجاتے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. 25 کروڑ کی عوام میں. ابھی چھوٹا سا بریک لیتے جی, بریک سے واپس آ کے یہ جو ایک آپس میں جو لیجنڈس کی بات کریں, اولمپئن, سابق اولمپئن اور کرنٹ پلیئر کی, اور درمیان میں تیسری جنریشن بھی ہے, ان کا ایک پھڈا رہتا ہے. اس پھڈے کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ یہ سارے مل کے کیوں نہیں بیٹھتے, اور اس پہ ہم بھی ایک کاوش کر رہے ہیں, اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس اگین, ویلکم بیک ان اسپورٹس زون. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ہاکی کے حوالے سے. عمران بھائی, آپ دونوں سے یہ کوشچن ہے, یہ پاکستانی ہاکی کے اندر 3 جنریشن آ چکی ہیں. جیسے میں نے بات کی, ایک 80s والی تھی جو سب سے بڑے لیجنڈس ہمارے, پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے دوسرے لیجنڈس ہیں جنہوں نے آخری ورلڈ کپ جیتا, اور تیسرے پھر اس کے بعد بھی ایک 20s والے آئے جس میں آپ لوگ آ جاتے ہیں. اب یہ تینوں ایک دوسرے کو نہیں مانتے. میں نے تینوں کا سائملٹینیسلی انٹرویو سیپریٹ کر کے دیکھے ہیں. یہ سب کہتے ہیں نہیں, وہ نہیں ٹھیک, وہ کہتا وہ نہیں ٹھیک, وہ کہتا وہ نہیں ٹھیک. میرا ماننا یہ ہے کہ جیسے آپ کا کوئی بھی ادارہ ہو یا گھر ہو, وہ ہوگا تو ساروں کی بات ٹھیک ہوگی نا. پہلے تو ایک چیز پہ تو کنسنسس آپ کریں نا کہ ہم نے بچانا ہے اس کو, بچانا ہے. وہ غلط صحیح تو بات کی بات ہے, آپ ایک غلطی سارے کر رہے ہیں کہ اکٹھے نہیں بیٹھ رہے. اور میں نے جس طرح میں نے بریک میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ کاوش میں کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے پلیٹ فارم سے کہ سب کو بٹھا کے نا ایک بڑی ٹرانسمیشن کرنی ہے. صرف اس میں مسئلہ تھا کبھی کوئی اویلیبل نہیں, کبھی کوئی نہیں, بٹ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ منتھ 2 منتھ کے اندر اس کو ضرور امپلیمنٹ کریں. تو یہ آپ لوگ کیونکہ مڈ والے ہیں یا 3rd جنریشن میں چلے آپ آ جاتے ہیں, وہ مڈ میں آ جاتے ہیں, تو یہ کیا سمجھتے ہیں مسئلہ؟ باری باری پلیز آنسر دیجیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہاکی ہے تو ہم سب ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہاکی ڈکلائن میں گئی تھی تو ہمیں کوئی انٹرویو کے لیے نہیں بلاتا تھا, ہاکی تھی ہی نہیں نا. ایسے ہی اسی طرح دیکھیں جو ہمارے پرانے ہیں ایز اے سینئر رسپیکٹڈ, ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے, لیکن گھر کا چھوٹا بھی کبھی کوئی مشورہ دیتا ہے تو وہ گھر کے بڑے سے بہتر ثابت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے ایگو کو اور ایروگنس کو مار کے بیٹھنا چاہیے. جو آپ کوشش کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے. جس طرح میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جی یہ چیزوں پہ کام کریں, پاکستان ہاکی کیوں نہیں بہتر ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے بہتر, ہم کر سکتے ہیں. اگر یہ نام اتنے بڑے نام ہیں, یہ ہمارے مینٹورز ہیں, اگر ہم ان کو یوز کرتے ہیں ایز اے نام, ایز اے آگے لے کے آتے ہیں, تو یہ میرے خیال سے ہاکی کیوں نہیں بہتر ہو سکتی ہے. شہباز بھائی جیسا پلیئر نہیں آنا, اس میں کوئی شک نہیں. ایز اے پلیئر, ایز اے مین,
وہ کیا بات ہے ان کی, ٹھیک ہے, لیکن جب ایز اے سیکرٹری ہے اس طرح پرفارم نہیں کر سکے. اسی طرح آصف باجوہ آیا سیکرٹری, آیا قاسم ضیاء صاحب آئے, رانا مجاہد صاحب آئے, وہ ابھی بھی اسٹیل ہیں, ایز اے پرفارم نہیں کر سکے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں. تو اب طاہر بھائی کو, جس طرح طاہر بھائی ہیں, طاہر بھائی دوسری ٹیموں کے ساتھ کام کرتے ہیں, پروفیشنلی کام کرتے ہیں, تو میرے خیال سے اگر وہ بھی پاکستان کی ٹیم کا کوچ بن کے وہی مسٹیک کرتے ہیں اور چیزوں کو اوور لک کرتے ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ چیزیں بدل نہیں رہے. تو اسی لیے بیٹھ کے اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنا, اور جس کی جو بات ٹھیک ہے اس کو مانا جائے. عمران بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس میں ایسے ہے کہ صاحب کہ ہمارے جو بڑے ہیں نا, یعنی شہباز بھائی اور طاہر بھائی کے بیس سے ان کے جو بڑے ہیں, یہ چیزیں ہمیشہ ایسے چلتی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں نا, میں اگر اپنے باپ کی عزت کروں گا نا تو میرا بچہ دیکھے گا کہ یہ اپنے باپ کی بڑی عزت کرتا ہے, وہ آٹومیٹکلی میری رسپیکٹ کرے گا, سیکھے گا. یہ کہیں نہ کہیں پرابلمز ہوئی ہیں, ان بڑوں نے اپنے بڑوں کی بھی کچھ ڈس رسپیکٹ کی ہے جس کی وجہ سے چیزیں آ رہی ہیں. حالانکہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ماں کہا گیا نا, ماں کے قدموں میں جنت ہے. اب اس کی عزت کرنی ہے, یہ نہیں کہا گیا کہ ماں اچھی ہوگی تو عزت کرنی ہے. ہاں جی بالکل, ہمارے بڑے سب اچھے ہی ہیں. آپ شہناز شیخ صاحب کو لے لیں, آپ اختر سود صاحب کو لے لیں, جتنے بھی ہیں وہ سٹارز ہیں, ان کی خدمات انہوں نے پاکستان کا نام کیا. ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں ان کی عزت کرنی ہے. ہم چھوٹے ہیں, ہمارا اپنی ایک جگہ پہ ٹھیک ہے, ہم نے پاکستان کے لیے سر کیا, لیکن وہ پہلے آئے ہیں, وہ پہلے والوں کی پہلی جو ہیں. اسی طرح شہباز بھائی, طاہر بھائی, یہ جتنا بھی پورا بیچ ہے ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے. لیکن میں عمران کی ایک بات سے بڑا ایگری کروں گا, جب چھوٹا ایک رائے دیتا ہے نا تو بڑے کا دل بڑا ہونا چاہیے. جی جی جی, کیونکہ چھوٹا آپ نے سکھانا ہے, استاد ہے وہ بچہ. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. شہناز شیخ صاحب تھے ہمارے کوچ, کیمپ لگا ہوا تھا, تو اب شہناز شیخ صاحب مین ٹو مین مارکنگ کی بڑی بات کرتے کہ مین ٹو مین مارکنگ کریں, یہ کریں وہ کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ لوگ یار 2 ڈیفینڈر پیرلل ہو جاتے ہیں نا, وہ بندہ آتا ہے دونوں کو ایک ہی دفعہ بیٹ کر لیتا ہے. تو یہ نا اب 1-1.5 گھنٹے بڑی لمبی میٹنگ کرتے تھے, میٹنگ چلتی رہے, سب خاموش ہو گیا. اب میں بچہ تھا, میں نے بات نہیں کی, ڈرتے ڈرتے میں بولوں گا. بڑے تھوڑا سا مذاق بھی اڑاتے ہیں, وہ تو ماما بننا, یہ وہ اس طرح باتیں ہوتی ہیں. میں نے ایک لیٹر لکھا, اور ہینڈ رائٹنگ میری اچھی تھی, انگلش میں نے لیٹر لکھا. شہناز شیخ صاحب کے کمرے میں نیچے نا میں نے ڈال دیا. اچھا, انہوں نے لیٹر پڑھا. اگلے دن صبح مارننگ ہوئی نا, تو مارننگ پہ سب کھڑے رہے, کہتے یار تسی 2 گھنٹے صاحب نے میرے ضائع کروائے. اور پروفیسر تو ادھر آنا باہر, مجھے کہتے ہیں. میں نے کہا لو, میری کو کلاس ہونے لگی. انہوں نے کہا یار اس بچے نے لکھا ہے کہ سر ہم پیرلل نہیں ہوتے, مخالف ٹیمیں جو نا, آپ نے کہا مین ٹو مین مارکنگ کر لیں, ہم نے مین ٹو مین مارک کر لی. اب وہ کیا کرتے ہیں, 2 بندے آ کے دونوں ایسے کٹھے ہم کو کھڑا کر دیتے ہیں, تو وہ ہمیں پیرلل کرتے ہیں, ہم نہیں پیرلل ہوتے. تو اس کا کچھ حل نکالیں. انہوں نے کہا یار اس بچے کی مجھے بات بڑی پسند آئی کہ چلو اس نے کچھ پوچھا ہے, مجھے بتایا. میں ایگری کرتا ہوں کہ یار میں نے کل 2 گھنٹے آپ کے بھی ضائع کیے ہیں, تو میں اس کی کوئی پلاننگ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ بڑے دل والے لوگ ہی کر سکتے ہیں. ایسے ہی میں نے پریزیڈنٹ کی ایک دفعہ سیکرٹری کو وہ حوصلے میں اپریشیٹ کیا, میں نے لیٹر لکھ دیا, تو پریزیڈنٹ صاحب نے جناب مجھے 2 سال کے لیے کیمپ سے باہر کر دیا. اصل میں نا ہمارے کلچر میں ہمیں کئی دفعہ میں بات کرتا ہوں سلیوز چاہیے, ہمیں امپلائی یا اس طرح کے لوگ نہیں چاہیے جو آ کے آپ کے بیٹرمنٹ کے لیے بات کریں. کلوزنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. لاسٹ سب سے امپورٹنٹ کوسچن جو ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ کہیں نہ کہیں عمران بھائی ہے, فرق ان بچوں میں ہے. آخر آپ سیمی فائنل فائنل تک جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہے, تو آپ آتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ اچھا تھوڑی امپروومنٹ بھی آئی ہے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امپروومنٹ نہیں ہے, تھوڑی سی آنا شروع ہوئی ہے. پہلے تو ہم بھی سیمی فائنل فائنل کی دوڑ میں بھی نہیں تھے. بٹ یہ لاسٹ لائن جب آتی ہے, جب کراس کرنا ہوتا ہے سیمی فائنل یا فائنل, کہ کوئی مینٹل بلاک ہے, کیونکہ لڑکے ہم دیکھ رہے ہیں, حنان بڑا زبردست ہے, سفیان ہے, 5-6 لڑکے اور ہیں. یہ فیوچر ہے ہمارا, یہ اوبیسلی تھوڑا ان پہ محنت کی جائے گی. ان کے تمام مسائل کی ہم نے بات کی, سب ان کو سپورٹ کریں گے, ہم لوگ ایز اے میڈیا ان کو سپورٹ کریں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان ہاکی آگے بچ پائے گی؟ کیونکہ پہلے تو پیچھے میں جب بات کرتا تھا کسی لیجنڈ سے تو کہتا جی بہت مشکل ہے. اب تھوڑی سی امید کی کرن اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. آپ ایز اے سینئر کیسے سمجھتے ہیں, کوئی پاسبلٹی لگتی ہے کہ ہم کوالیفائی بھی کریں گے اولمپک ورلڈ کپ میں, یا مشکل ہی اب لگ رہا ہے؟ دیکھیں, کر سکتے ہیں, یہ کہنا کہ نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے ان پلیئروں کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے اور ان سے کام کیسے لینا ہے. چائنا والا میچ آپ اس لیے ہارے ہیں کیونکہ آپ چائنا کو گھر سے جیت کے آئے تھے, ٹھیک ہے. پول میچ میں آپ نے 5-1 کیا, آپ نے کہا چائنا ہمارے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ کوچ کا کام ہے کہ مینٹلی پلیئروں کو نیچے رکھنا. جب تک فنش لائن کراس نہ کریں تو سیلیبریشن تو بنتی نہیں نا. آپ سیلیبریشن سیمی فائنل پہ کر رہے تھے کہ کوریا شکر ہے جی چائنا جیتی جاپان کو, کوریا 4th پہ چلے گئی, چائنا 3rd پہ آگے, ہمارے لیے ایزی ہو گیا سیمی فائنل, انڈیا کو فائنل میں دیکھیں گے. وہ آپ کو پے کرنا پڑ گیا سیمی فائنل کے اندر. یہ کوچ کا کام ہے. سیکنڈلی پلیئرز آپ کے پاس اچھے ہیں, لیکن ان پلیئرز کو ابھی اتنا اوپر مت لے کے جائیں کہ وہ بالکل ہی اپنا مینٹل لیول کراس کر جائیں اور آپ کے لیے پرابلم ہو جائے اور ٹیم میں وہی چیز شروع ہو جائے. کیونکہ یہ ینگ بیچ ہے. ینگ بیچ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ 2018 سے بیچ چل رہا ہے. اس کو جونیئر نہیں ہم کہہ سکتے. یہ جو ایک لفظ یوز کر رہے ہیں سینئر جونیئر, یہ سینئر جونیئر نہیں ہے. اماد وغیرہ
13 سے آگے ہوئے تھے ہمارے ساتھ, ابو بکر یہ کھیلے ہیں. اس کے بعد جو حنان ہے یا ندیم شہزاد یا دوسرے پلیئرز ہیں, یہ سب پلیئر 2018-19 میں آگے ہوئے تھے ٹیم کے ساتھ. موئن شکیل, غضنفر, یہ وہ بیچ ہے کہ جو 6 سال سے سینئر جونیئر کھیل رہا تھا. یعنی کہ ہمارے پاس جونیئر کا یہی بیچ تھا. آپ جونیئر ایشیا کپ اٹھا کے دیکھیں, ہم فائنل ہارے انڈیا سے, یہی پلیئر تھے, کوئی دوسرا پلیئر باعث ہے, اسی کو ہم سینئر میں لے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پلیئروں میں اسکل ہے. اب ان پلیئروں کے ساتھ اب نیکسٹ جونیئر کیا بنا رہے ہیں, سب سے امپورٹنٹ وہ ہے. اگر آپ نے لاس اینجلس اولمپکس کوالیفائی کرنا ہے اور آپ نے ورلڈ کپ کوالیفائی کرنا ہے, 2026 از دا موسٹ امپورٹنٹ فار پاکستان ہاکی. اولمپکس کوالیفائر, آپ کے پاس ورلڈ کپ کوالیفائر ہے. تو 2026 میں 24 چل رہا ہے, 2 سال, 1.5-2 سال ہیں. 1.5-2 سال میں یہ ایویلویٹ کریں کہ بھائی جان یہ جو ہم ابھی کپتان لے کے چل رہے ہیں, 2-3 پلیئر لے کے آیا, یہ 2026-27 تک چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے. اگر نہیں چل سکتے, دس از دا رائٹ ٹائم کہ ایک جونیئر پلیئر کو کپتان بنائیں, ایک بیچ اچھا اپنا ڈیولپ کریں, پوری ٹیم ایک لے کے چلیں, ڈیولپ کریں اچھا بیچ. اور 2026 میں پوری دیکھیں, اگر آپ ایشیا میں ہی آپ کے پاس چانس ہے, سب سے امپورٹنٹ ایک ٹیم آپ کو ٹفسٹ ملنی ہے, وہ انڈیا ملنی ہے. اگر آپ اس کے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں تو کوالیفائی راؤنڈ میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. میں کوئکلی آپ سے جاننا چاہیں گے, کوئی فرق ہے, چانس ہے, یہ کر پائیں گے؟ کیونکہ ہمارا سٹارٹ اوپر سے ہوتا جاتے ہیں, ڈکلائن کی طرف ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں اس میں بالکل یہ کھلے عام یہ کہوں گا کہ کوئی بچے نو ڈاؤٹ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن آپ نے بچے تیار نہیں کیے. یہ کچھ بچے جو اچھا کھیل رہے ہیں نا, یہ پچھلے 2 سال جن کو کھیلنے نہیں دیا گیا تھا, باہر گئے تھے بیچارے مزدوری کرنے, وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں, اس کا یہ نتیجہ آپ کو اچھا رزلٹ مل رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جب تک لیگ نہیں کروانی اور ڈپارٹمنٹس کی جاب نہیں کرنی, ابھی بھول جائیں اولمپک کو کوالیفائی کرنے کا. پچھلے 2 سال نے 2 دفعہ نہیں کیا تو بھول جائیں. ابھی یہ پریپریشن کریں کہ ہم نے لیگ کروانی ہے, ہم نے ڈپارٹمنٹ میں بچوں کو جاب دینی ہے. اور جن پہ یہ بین لگا رہے ہیں نا بچوں پہ کہ یہ 2 سال لائف ٹائم بین لگا دیا, ان بچوں کو خود بخود بھیجیں. اتنے بچے ہوں گے, آدھے بھیجیں, جاؤ لیگیں کھیلو, واپس آؤ, ملک کو سرو کرو, اور پھر جو ہے وہ نئے لوگ تیار کریں. نئے تیار نہیں کر رہے, ان پہ بین لگا رہے ہیں. تو میری تو یہ سجیشن ہے کہ پھر بالکل یہ میرا ماننا یہ کہ ہمیں ایز اے نیشن بھی دیکھنا ہے, اور ہمارے ہیلم آف افیئر میں جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ڈائریکشن ایک بنانی پڑے گی, ایک فنڈامنٹل رول آپ کو ڈیفائن کرنے پڑیں گے. وہ بڑے سمپل ہے کہ آپ ایک اسٹرکچر بنائیں, انفراسٹرکچر آپ کا اچھا ہوگا. کہتے ہیں نا پلر اچھے ہو تو بلڈنگ اچھی کھڑی ہوتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے اسی کا میسج ہے جی. بہت شکریہ آپ دونوں بھائیوں کا جی, آپ نے خصوصی ٹائم دیا ہمارے لیے. اور ہماری یہ کوشش یہی ہوتی ہے جی کہ ہم صرف کرکٹ نہیں, باقی تمام سپورٹس کی بات کریں. ہاکی ہماری پرائڈ ہے, ہماری نیشنل گیم ہے, اور اس کا ریوائول بہت ضروری ہے, اور اسی کے لیے ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.